علی بابا اور 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی بابا نامی ایک غریب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ سوار گھوڑوں پر آ رہے ہیں۔ وہ ایک بڑے پتھر کے پاس رکے اور ان کا سردار زور سے بولا، کھل جا سم سم۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ کہے، وہ بڑا پتھر ایک دروازے کی صورت میں کھل گیا اور اندر ایک غار نظر آیا جو سونے، چاندی اور قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ علی بابا یہ سب چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ چور اندر داخل ہوئے اور جب دوبارہ باہر آئے تو ان کا سردار بولا، بند ہو جا سم سم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا آہستہ سے وہاں آیا اور وہی جملہ کھل جا سم سم دہرایا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ خزانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر وہ زیادہ لالچ نہ کرتے ہوئے تھوڑا سونا لے کر گھر واپس آ گیا۔ علی بابا کا لالچی بھائی قاسم جب اس راز سے واقف ہوا تو فوراً زیادہ خزانہ حاصل کرنے کے لالچ میں اسی غار میں جا پہنچا، مگر جب اس نے خزانے کے تھیلے بھر لیے تو جلدی میں جادوئی الفاظ بھول گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ جب چور واپس آئے تو انہوں نے اسے دیکھ لیا اور وہیں ہلاک کر دیا۔ چوروں کو شک ہو گیا کہ کسی اور کو بھی اس غار کا راز معلوم ہو چکا ہے۔ وہ علی بابا کو ڈھونڈنے لگے۔ ایک دن چوروں کا سردار ایک تاجر کے بھیس میں علی بابا کے گھر آیا اور اپنے آدمیوں کو تیل کے بڑے مٹکوں میں چھپا کر لایا، مگر علی بابا کی عقلمند نوکرانی مرجینا کو شک ہو گیا۔ اس نے تیل کے مٹکوں میں جھانکا تو چور اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس نے تیل ابال کر ان چوروں کو مار ڈالا۔ آخر میں چوروں کا سردار علی بابا کو مارنے آیا، مگر مرجینا نے اپنی ہوشیاری سے اسے بھی ختم کر دیا۔ علی بابا نے خزانے کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، جبکہ عقل مندی اور ایمانداری ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔